کہ جتنے لائٹ مائنڈڈ لوگ یہ جمہوریت کے نام پر جو فراڈ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، نئی اقوام متحدہ کی اس دیا جائے کہ یہ تو قتل عام کے حامی ہیں، یہ جنگ بندی نہیں چاہتے، سلام پیش کرتے ہیں حماس کی قیادت کو، غلامی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم حماس کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام حماس کے ساتھ ہیں، لیکن میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حماس کو تسلیم بھی کتنا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا ہے، کتنا انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی ہے، اور اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے، امریکہ کی مذمت تو بالکل بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ ہو یا کوئی صدر ہو، ان پر ہاتھ رکھ دے اور ان کو اقتدار میں لے آئے۔ اگر اقتدار چلا جائے تو افریقی غلامی نامنظور، اور اگر لائن میں پھر سے کھڑے ہو جائیں انتظار کرنے کہ جنمن طریقے سے تحریک انصاف نے الیکشن جیتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے، میں مانتا ہوں کہ جمہوری آزادیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن عمران لوکل لڑائی لوکل نہیں ہوتی، یہ بین الاقوامی سامراج کے مقامی ایجنٹ ہوتے ہیں، اور قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان سے سینیٹر مشتاق، اس لیے شہباز شریف عوام کا دودھ سمجھ لو اور حماس کی ترجمانی کرو، فلسطین کی ترجمانی کرو، مسجد اقصی کا تحفظ کرو، یہ انبیاء کی سرزمین۔ قیدی کے لیے مذاکرات کس سے کر رہے ہو تو سوچ لو، حماس کی طاقت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تم اسی سے مذاکرات کر رہے ہو، گویا 2 سال کے قتل عام اور نسل کشی کے بعد بھی تم پورے قیدی نہیں چھڑوا سکے، بلکہ جتنے